نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وآسرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ، فرمایا کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی شراب پر، اس کو پینے والے پر، اس کو پلانے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اور جس کے لیے وہ بیچی جاتی ہے خریدنے والے پر، اور جو اس کو لے کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، جو اس کو نچوڑتا ہے، جو بناتا ہے اس پر، اور لعنت ہے اس پر جس کے لیے وہ نچوڑی جاتی ہے، جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، اور لعنت ہے اس شخص پر جس کے لیے خرید کے لائی جاتی ہے، جو لانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے لائی جاتی ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ اتنے بندوں پہ لعنت ہے اللہ کی، اس حکم کا کیا ہوا؟ اس سے کیوں نہیں سمجھ آئی بات؟ جب اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ یہ نقصان کی بات ہے، یہ نہیں کرنی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں ہو تو تم نے نماز کے قریب بھی نہیں جانا، حالانکہ نماز انسان کی وجہ پیدائش ہے، وجہ تخلیق ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن نشے کی حالت میں قرآن کہتا ہے کہ آپ نے عبادت کے قریب نہیں جانا۔ آپ کو کیا پتا، آپ کا تو شعور ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے نماز میں، قریب نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے پیاز کھا کے نماز پڑھنے نہیں آنا، منہ سے بدبو آئے گی۔ جو سگریٹ پیتا ہے خوشبو آتی ہے اس کے، بدبو نہیں آتی، کیسے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟